جناب اسپیکر، شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پر بحث میں شرکت کا موقع دیا۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے فرما رہے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو مت جھڑکیے، مانگنے والے کو مت ڈانٹیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سورۃ الضحیٰ کی آیت ہے، اللہ کے نبی پر اللہ پاک نے 3 قسم کے انعامات فرمائے تھے، اس صورت میں اس کا ذکر ہے۔ ایک یہ ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ ناواقف تھے تو اللہ پاک نے آپ کو راہ دکھائی، یعنی پیغمبری سے، نبوت سے پہلے آپ کو احکامات شریعہ نہیں ملے تھے، چونکہ اس کے بعد نبوت ملی۔ اور وَأَمَّا الْيَتِيمَ، اور اللہ پاک دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ آپ نادار تھے اور اللہ پاک نے آپ کو مالدار کر دیا۔ تو اسی طرح چونکہ آپ نادار تھے تو اللہ پاک نے آپ کو مالدار کر دیا۔ اس انعام کی بدلے میں اللہ پاک اپنے نبی سے کیا چاہتے ہیں؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ابھی آپ سائل کو مت ڈانٹیے، سائل کو مت جھڑکیے۔ غربت ایک ایسی بیماری ہے کہ باقی جرائم پر تو چھوڑ دے کہ انسان کو اس تک پہنچاتا ہے، کفر تک انسان کو پہنچاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ ہمارے سرکار دو جہاں فرماتے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ یہ غربت انسان کو کفر تک پہنچائے۔ ہم ترقی یافتہ ممالک کا ذکر کرتے ہیں، وہاں ہم میں سے بعض لوگ چلے جاتے ہیں، پھر یہاں پاکستان میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہاں تو یہ ہے، وہاں یہ، اور یہاں پر ایسا ہے۔ ہم ان ترقی یافتہ ممالک میں دیکھیں، اگر وہاں اتنی بے روزگاری ہو جیسے یہاں ہے ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، وہاں اتنے لوگ بے روزگار ہو جائے جیسے یہاں پر، پھر وہاں دیکھیں وہاں کیسی بدامنی پھیلتی ہے۔ وہاں تو 1 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے بجلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کتنے قتل ہوتے ہیں، کتنی لوٹ مار ہوتی ہے، کتنے ڈاکے پڑتے ہیں۔ یہ تو یہاں شکر ہے کہ یہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں قرآن و حدیث کی محنتیں ہیں، لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کی برکت ہے۔ غربت کے خاتمے میں بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ انسانوں کی مالی خیال رکھا جائے، اس سے پہلے جان کا تحفظ ہے۔ جان کے تحفظ کے ساتھ ساتھ تحفظ مال ہے۔ تحفظ مال سے پہلے تحفظ جان ہے۔ اس دن میں نے ذکر کیا تھا لینڈ مائنز کا، پھر آخر میں کچھ جذباتی ہو گیا تھا، لیکن وہ جو بنیادی ایک اہم مسئلہ، ایک ایشو میں نے اٹھایا تھا، مجھے اب بہت افسوس کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، میرے جو الفاظ تھے جن کی مذمت کوئی ضروری سمجھتا تھا اس کی مذمت وہ کر دیتے، لیکن ساتھ جو ایشو تھا اس پر بھی تو کوئی بات کرتا۔ مجھے افسوس ہے کہ وہاں 300 جوان میرے ساؤتھ وزیرستان کے وہ بے پاؤں ہو چکے ہیں، ان کی پاؤں ضائع ہو چکی۔ میری تقریر کے دوسرے دن وہاں لینڈ مائنز کا دھماکہ ہوا، 4 بچے تھے اس میں، 2 کے ہاتھ اس میں گئے، 1 بچی تھی اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، 1 معصوم بچہ تھا اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی، باقی 2 بھی مکمل طور پر زخمی یہاں CMH میں پڑے ہیں۔ وہ بچی ہوش میں آتی ہے، اس کی بات اپنے ماں سے پوچھتی ہے میرے ہاتھ کدھر ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ نہ تو کوئی منسٹر وہاں گیا ہوگا، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، اور جب ہم یہاں اتنے ذمہ دار فورم پر اپنی درد بری داستانیں سناتے ہیں پھر اسے ایک ایشو بنایا جاتا ہے۔ بہرحال ہم کہتے ہیں اللہ کرے آگے ہوش آئے لوگوں کو، آگے ہماری غربت سے پہلے ہماری تحفظ جان کا مسئلہ ہو۔ یہ غربت کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ ریاست مدینہ کا نام لینا تو زبان سے بہت آسان ہے۔ ریاست مدینہ کی وہ آئیڈیل اور وہ مثالی شخصیات جب تک ان کے نمونے کو اپنی عملی زندگی میں ہم نہیں لائیں گے اس وقت تک کام نہیں بنے گا۔ ریاست مدینہ کا سربراہ تو چٹائی پر سوتا ہے، چٹائی کے نشانات پیٹھ میں پڑتے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں اور ہمارے منسٹر اور ہمارے عوامی غریب نمائندوں کا حال کیا ہے؟ وہاں ہمارے
طرز حکمرانی میں تو ابو بکر بھی گزرے ہیں، حضرت عمر بھی گزرے ہیں، حضرت علی اور عثمان جیسی شخصیات بھی گزرے ہیں. ان کو کتنا پروٹوکول ملتا. 1 سال کے ہمارے حکمرانوں کے پروٹوکول کا حساب لیا اگر کیا جائے تو اربوں کے حساب سے بنتا ہے. وہ ہمارے اس ملک کے لاکھوں لوگوں کے لیے وہ سرمایہ کافی ہو سکتا ہے. مجھے افسوس ہے کہ اس بات کا احساس کسی کو نہیں ہے. وہ ترقی یافتہ ممالک اگر اپنی اس عروج تک پہنچے ہیں، افسوس ہے کہ اسلامی ممالک نے اپنے کھوئی ہوئی میراث کو ان کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے جب مسلمانوں کی کھوئی ہوئی میراث کو لیا تو وہ ترقی یافتہ. مولانا صاحب تاسو پرائس ہائیک باندې خبر شروع کې تاسو خپل یہ غربت کے خاتمے کی میں بات کر رہا ہوں، غربت کے خاتمے کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم اگر اپنے پروٹوکول کو چھوڑیں گے، ہم تھوڑا سا سادگی کو اپنائیں گے تو ہماری غریب عوام کی غربت کا خاتمہ ہوگا. جب ایک نمائندے کا یہ حال ہوگا کہ وہ اربوں کربوں کے حساب سے ان کے خرچے ہوں گے تو فنڈ وہ غریب عوام کو ملیں گے. آج میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے فاٹا کے جو زکوٰۃ کے مد میں کروڑوں کے حساب سے وہ پیسے تھے وہ آج ہمارے فاٹا کو نہیں مل رہے. جب دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہوتی ہے پھر لوگ جرائم پر اتریں گے. اللہ کرے کہ ہم دولت کی منصفانہ تقسیم اللہ ہمیں سمجھا دے. یہاں تو بی آر ٹی بنتی ہے اور ہمارے فاٹا میں ہماری غریب عوام 10 کلومیٹر اپنے بیماروں کو جنازے پر لے جاتے ہیں. خود عمران خان صاحب کی کیا فرمان تھے بی آر ٹی جیسے منصوبوں کے بارے میں کہ غریب عوام پیاس اور بھوک سے مر رہی ہے اور آدھے آسمان میں روڈ بن رہے ہیں. اور یہاں الیکٹرک سیڑھیاں چلائی جاتی ہیں اور فاٹا میں ہمارے غریب عوام ہمارے بچوں کو کھمبے اور لائٹ کا پتہ نہیں ہے، وہ کھمبے اور لائٹ کو نہیں پہچانتے ہیں. یہ فاٹا ابھی اس اسمبلی کے رحم کرم پر ہے. اس وقت تو گلے شکوے ہمیں باقی صوبوں سے بھی گلہ شکوہ ہے کہ ہمارے حقوق ہمیں نہیں دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد فاٹا کی ترقی کا دار و مدار، فاٹا کی پسماندگی کی دوری کا ختم ہونے کا دار و مدار اس اسمبلی پر ہے کہ کتنے حقوق دیے جاتے ہیں. الحمدللہ ہمارے فاٹا میں ہر قسم کے وسائل سے مالا مال ہیں، لیکن اس کے باوجود پسماندگی انتہا پر ہے. وہاں ہر قسم کے ذخائر، ہر قسم کی معدنیات سے وہاں ہمارے پہاڑ مالا مال ہیں. تو میری گزارش ہوگی کہ ہم سادگی کو اپنائیں. ہم جس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اس ریاست مدینہ کی جو عملی مولانا صاحب آپ شارٹ کریں جی اس ریاست مدینہ کی جو عملی نمونے ہیں ان عملی نمونوں کی کو ہم اپنائیں اور ان کے لیے ایک گائیڈ اور مثالی شخصیت قرار. تھینک یو جی. چلیں 1 منٹ جی، 1 منٹ. یہ ایک شعر ہے غربت کے حوالے سے. برباد گلستان کرنے کو صرف ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. حیران کن ترقی پر گامزن وطن ہے، الو بھی پل رہے ہیں، آباد بھی چمن ہے، آزاد بیڑیے ہیں، خوراک آدمی ہے، رکشک ہیں جانور کے ایسا عجب ذہن ہے. ہر سمت نوجوان کی ضائع صلاحیت ہے، بے روزگار جیسے تاروں برا کنگن ہے. اونچی عمارتوں سے اونچے مجسمے ہیں، کمزور شہریوں کا اجڑا ہوا صحن ہے. محلوں میں ظالموں کے کتے بھی ٹاٹ میں ہیں، بے گھر ہیں ان کی مائیں، بے آبرو بہن ہے. خون ریزیاں عام ہے اور مظلوم جیل میں ہیں، مندر بنے یا مسجد حاکم یوں ہی مگن ہے. تھینک یو. شارٹ کرنے سے کہ نماز کا ٹائم بھی ہو گیا، سب کو نماز کے لیے جانا ہے، تو میری ریکویسٹ ہے تمام ممبر سے کہ 2 منٹ میں اپنی بات کریں.